لاہور کے پنجاب کالج میں طالبہ کا ریپ، حقائق کیا ہیں؟ کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیج کس نے غائب کی؟ تحقیقاتی کمیٹی کی ابتدائی رپورٹ میں کیا ہے؟ معاملہ پرتشدد مظاہروں تک کیسے پہنچا؟ کالج کی بجائے کس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ لاہور میں پنجاب کالج کی طالبہ کے مبینہ ریپ کی خبر گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد شروع ہونے والا طلبہ کا احتجاج حکومت پنجاب کی جانب سے تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل کے بعد بھی تھمتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ منگل کے روز یہ احتجاج لاہور شہر میں مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا اور پھر یہ احتجاج پھیلتا پھیلتا پنجاب کے مختلف شہروں تک پھیل گیا۔ اس مبینہ واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری تک یہ سلسلہ طلبہ نے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ آج بدھ کو بھی مختلف شہروں میں اس حوالے سے احتجاج کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور طلباء سڑکوں پر ہیں۔ اب اس معاملے میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، یہ معاملہ اصل میں تھا کیا، یہ کیوں بڑھا اور کیا واقعی یہ ڈس انفارمیشن تھی یا کوئی حقیقت سے اس کے کوئی تعلق بھی ہے؟ پنجاب پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر چند روز قبل سامنے آنے والی ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پنجاب کالج کے خواتین کے لیے مخصوص گلبرگ کیمپس میں فرسٹ ایئر کی ایک طالبہ کو اسی کالج کے ایک سیکیورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں یہ بھی کہا گیا کہ گارڈ ہی نہیں بلکہ وین ڈرائیور بھی اس میں شامل تھا۔ ساتھ ہی ساتھ احتجاج کرنے والے طلباء کی طرف سے یہ دعوے بھی سامنے آئے کہ کالج کی انتظامیہ مبینہ طور پر اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس حوالے سے دستیاب تمام شواہد بھی ختم کر دیے ہیں۔ طلباء کا یہ بھی الزام تھا کہ اس کالج کے مالکان اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مقامی میڈیا پر بھی یہ خبر نشر نہیں ہونے دے رہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کالج میاں عامر کا ہے جو دنیا ٹی وی کے مالک ہیں، اور یہ ان کا تعلق صاحب کسی دور میں جماعت اسلامی سے تھا اور پھر پرویز مشرف دور میں یہ بلدیاتی الیکشن جیت کر لاہور کے میئر بھی بنے تھے، ناظم بھی بنے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا ایک میڈیا ہاؤس بنایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجی طور پر یہ ایک تعلیمی اداروں کا جال بھی بچھایا تھا اور ان کا میڈیا میں اثر و رسوخ واقعی ہے۔ اب پنجاب کالج کی انتظامیہ نے اپنے تمام الزامات کی تردید کی اور پولیس کے مطابق ان کا موقف ہے کہ ایسا کوئی واقعہ کالج میں پیش ہی نہیں آیا۔ کالج انتظامیہ کا کہنا ہے وہ تحقیقات میں پنجاب حکومت اور پولیس کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں۔ اب اس میں پولیس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ریپ سے متعلق جو غیر مصدقہ اطلاعات وائرل ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے اور پنجاب پولیس نے اس حوالے سے کافی تحقیقات کی ہیں مگر انہیں کوئی چیز سامنے نظر نہیں آئی۔ کالج کے طلباء نے پیر کو کالج کی کچھ شاخوں کے باہر احتجاج کیا جو کالج کی سیکیورٹی عملے کی طرف سے طلباء پر لاٹھی چارج کیے جانے کے بعد پرتشدد رخ اختیار کر گیا تھا۔ پیر کے روز مشتعل طلباء نے کالج کی سیکیورٹی کے ذمہ داران اور انتظامیہ کے افراد کے علاوہ حالات پر قابو پانے کے لیے بھیجے گئے پولیس اہلکاروں پر بھی پتھراؤ کیا اور کئی مقامات پر آگ لگا کر سڑکیں بھی بلاک کر دی۔ مشتعل طلباء نے کالج پرنسپل کی جو حوالگی کا مطالبہ کیا تھا، ایس پی ماڈل ٹاؤن اور اے ایس پی ماڈل ٹاؤن نے پرنسپل کو بحفاظت کالج سے باہر نکالا اور ان کی جان بچانے میں وہ کامیاب ہوئے۔ حکام کے مطابق ان پر تشدد مظاہروں میں 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے تھے جن میں زیادہ تر طلباء کی تعداد تھی۔ پرتشدد احتجاج کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا تھا جبکہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی گارڈ کو بھی حراست میں لے لیا گیا جسے مظاہرین کی جانب سے اس واقعے کا ملزم قرار دیا جا رہا تھا۔ اسی ناظرین، آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ اسی مظاہرے میں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اچانک آپ پہنچے تھے اور انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا اگر کسی اساتذہ نے ثبوت مٹائے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے، طلباء پر امن احتجاج کریں، میں وہ ساتھ دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کالج سیل اور رجسٹریشن منسوخ کرنے کی نوبت آئی تو اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، طالبات کو محفوظ تعلیمی ماحول دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو وزیر تعلیم کا بیان بتایا۔ پیری کے روز پولیس کی جانب سے طلباء اور عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ اگر ان کے پاس اس واقعے سے متعلق کوئی تفصیل موجود ہے تو پولیس کے ساتھ شیئر کی جائے۔ منگل کی صبح جہاں طلباء اس واقعے کے ذمہ داران کو سزا دلوانے کے لیے ایک بار پھر لاہور کی سڑکوں پر نکلے، پنجاب پولیس کا کہنا ابتدائی چھان بین اور تحقیقات کے بعد تاحال کسی ایسی لڑکی کے بارے میں معلومات سامنے نہیں آ سکی ہیں جسے مبینہ طور پر ریپ کیا گیا ہو۔ منگل کی دوپہر پنجاب پولیس کی جانب سے ایک مرتبہ پھر عوام سے اپیل کی گئی کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو کوئی بھی معلومات ہوں تو وہ معلومات ہم تک پہنچائیں، ہم اس کا نام سیگار راز میں رکھیں گے۔ سوشل میڈیا پر اب بھی اس واقعے کو لے کر بحث جاری ہے جس میں بہت سے غیر واضح پہلو ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ لاہور میں طلباء کی طرف سے احتجاج اور مظاہروں کا تعلق جس مبینہ واقعے سے ہے اس کے حوالے سے اب تک کے حقائق کیا ہیں اور اس حوالے سے جو تفتیش ہوئی ہے وہ کیا ہے، طلباء کا موقف کیا ہے، کالج انتظامیہ کیا کہتی ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، اور اس ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، پھر تجزیہ کریں گے کہ آیا یہ واقعہ ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ سب سے پہلے تو پولیس کا موقع آپ کو سامنے رکھیں کیونکہ سب سے بڑی ذمہ داری تو پولیس کی تھی کہ اس واقعے کی تحقیقات کر کے حقائق عوام کے سامنے لاتی۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ڈیفنس شہر بانو نقوی جو مشہور ہیں، جنہوں نے لاہور میں بھی ایک مبینہ واقعے میں کچھ لوگوں کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچھ خواتین جو ایک ہوٹل پہ بیٹھی تھی انہیں بچایا تھا چونکہ ان کے جو کپڑے تھے اس میں عربی عمارت درج تھی۔
خیر، شہر بانو نقوی نے جو BBC اردو سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب تک کی تحقیقات کے مطابق ایسے کسی واقعے کے شواہد نہیں مل پائے ہیں جس میں کالج کی کسی لڑکی کو ریپ کیا گیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ احتجاج کرنے والے طلباء اس معاملے پر دعوے کرنے والے افراد کی طرف سے جن لڑکیوں کے ناموں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، پولیس نے ان تمام کے گھروں میں جا کر چھان بین کی اور کسی بھی لڑکی یا ان کے والدین نے پولیس سے ایسی کوئی شکایت اور نہ ہی ایسے کسی واقعے کی تصدیق کی ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے خبریں بھی گرم تھی کہ اس واقعے کے بعد لڑکی کو زخمی حالت میں لاہور کے ایک نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا۔ اس بارے میں شہر بانو نقوی کا کہنا تھا کہ اسپتال میں موجود لڑکی کے والد اور چچا نے پولیس سے رابطہ کرنے پر یہ وضاحت کی کہ ان کی بچی کا نام غلط طور پر اس معاملے میں لایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے اپنے طور پر مذکورہ نجی اسپتال میں جا کر چھان بین کی اور اس اسپتال میں بھی ریکارڈ چیک کیا جہاں اس بچی کو چوٹ لگنے پر لے جایا گیا تھا، اور پولیس کو کسی قسم کے ریپ کے واقعہ کوئی ریکارڈ یا شواہد نہیں ملے۔ یہ پولیس نے اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگوں سے چھان بیچ کی۔ اس کے سلسلے میں لاہور پولیس کی جانب سے پیر کی شام کو ایک ویڈیو بھی شیئر کی گئی جس میں شہر بانو نقوی کے ساتھ ماسک میں موجود دو افراد جنہیں زیر علاج لڑکی کا والد اور چچا بتایا گیا تھا، یہ کہتے دیکھا جا سکتا ہے کہ واقعے سے متعلق سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہماری بچی گھر پر پاؤں پھسلنے سے گری اور اسے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی، جس کے بعد اسے ICU میں لے جایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بچی کی میڈیکل رپورٹ اور تمام متعلقہ معلومات پولیس کو دے دی ہیں۔ شہر بانو نقوی کے مطابق اس لڑکی کے والد اور چچا نے پولیس سے کہا کہ اس واقعہ کا جنسی تشدد یا پنجاب کالج کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کو اس معاملے میں نہ گھسیٹا جائے۔ یہ تھا پولیس کا موقف۔ اب احتجاج کرنے والے طلباء کا کیا دعویٰ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ریپ کا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ دوسری جانب احتجاج کرنے والے طلباء اسے واقعہ کو دبانے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ BBC سے بات کرتے ہوئے کالج کے ایک طالبہ نے بتایا کہ انہیں اس معاملے کے حوالے سے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے معلوم ہوا اور آہستہ آہستہ پورے کالج میں یہ بات پھیل گئی۔ اب اس ریپ کے معینہ واقعے کے بارے میں کسی طرح سے بھی براہ راست پولیس کو معلومات دینے یا اس کی تفصیل اب تک سامنے لانے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں یہ معلوم ہوا تھا کہ ایک لڑکی تھی جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے خود چیخوں کی آواز سنی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے ہوا، لیکن اس دن کے بعد سے کسی کا اس لڑکی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب وہ لڑکی کہاں پہ ہے، کالج میں آتی یا نہیں آتی، اس بارے میں کوئی نہیں بتایا جا رہا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مبینہ طور پر ریپ کا شکار ہونے والی لڑکی کو کالج میں ایمبولینس بلا کر ایک نجی اسپتال منتقل کیا گیا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ایمبولینس ریسکیو 1122 کی تھی یا پھر کسی اور سروس کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے علم میں یہ بات بھی نہیں کہ مبینہ متاثرہ لڑکی کو نجی اسپتال کے بعد کسی دوسرے اسپتال میں منتقل کیا گیا یا نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں لگتا ہے مبینہ متاثرہ لڑکی یا اس کے والدین اس لیے سامنے نہیں آ رہے کیونکہ کالج انتظامیہ نے انہیں ڈرایا دھمکایا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کالج انتظامیہ نے بہت سے اقدامات ایسے کیے ہیں جو ان کے کردار کو مشکوک بناتے ہیں۔ انہوں نے تہہ خانے سے کیمرے ہٹانے اگر ایسا کچھ نہیں تھا تو کیمرے کیوں ہٹائے گئے، پھر انہوں نے گارڈ کی کالج سے غیر حاضری کے حوالے سے بھی متضاد بیانات دیے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کچھ نہیں تو کالج ان چیزوں پر پردہ ڈالنے اور اساتذہ کو ذریعے طلباء کو ڈرانے دھمکانے اور چپ رہنے کے لیے کیوں دباؤ ڈال رہا ہے۔ طالبہ کے ظاہر سی بات ہے یہ سوالات بڑے اہم ہیں کہ CCTV فوٹیج آخر کہاں گئی اور اساتذہ کے ذریعے طلباء و طالبات کو کیوں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ثبوت تھے وہاں پہ اس کو کیوں مٹانے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیر اور منگل کے احتجاج میں شامل طلباء کی سوشل میڈیا پر موجود متعدد ویڈیوز میں انہیں اس واقعہ کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک ویڈیو میں مذکورہ کالج کی یونیفارم میں ملبوس ایک طالبہ نے دعویٰ کیا کہ 2 دن ہو گئے ہیں، ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ جس بیسمنٹ کو ہم کھیلتے اور پڑھتے تھے، اس جس جگہ ہم اپنا گھر سمجھتے تھے، وہاں ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا۔ یہ لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے لڑکوں کو مار رہے ہیں اور طلباء کو دھکے دے رہے ہیں مگر یہ ایسے ظلم نہیں چھپے گا۔ اس موقع پر موجود ایک اور طالبہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کالج میں ریپ ہوا ہے۔ بچی کا کالج والے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر کچھ کالج کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں، ان کے پاس مواد بھی ہے اور ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں، اور ان لڑکیوں نے خود کالج میں ایمبولینس آتی دیکھی ہے اور اس میں ایک لڑکی کو اسپتال منتقل کرتے دیکھا گیا ہے۔ احتجاج کرنے والے طلباء کی ویڈیوز میں کیے گئے دعوے اور الزامات اپنی جگہ، لیکن پولیس کے مطابق تاحال کسی بھی طالبہ نے بطور عینی شاہد یا مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بننے والی لڑکی کی شناخت کے حوالے سے تفتیشی حکام سے رابطہ کرتے ہیں۔ کالج انتظامیہ کا موقف۔ پنجاب کالج کے ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز کا کہنا ہے کہ انہیں کالج کی CCTV کیمروں کی ویڈیو دیکھی ہے لیکن انہیں اس واقعے سے متعلق کوئی شواہد نہیں ملے۔ ہم خود بیشتر پولیس جو اسٹیشن کے گئے مگر وہاں بھی کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ہم نے تمام طالبات کے گھروں میں کالج کی جو چھٹی پر تھی ان کا کہنا ہے کہ رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ کسی طالبہ نے بیماری یا کسی نے شادی کے باعث چھٹی لی ہوئی تھی۔
पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर के बयान में मजीद कहना था कि एहतजाज करने वाले तलबा ने कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी थी, लेकिन वो तमाम रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है। इन्होंने तस्दीक की कि पुलिस ने छुट्टी पर गए गार्ड्स को पूछगछ के लिए बुलाया था और अभी तक वो पुलिस की हिरासत में है। गार्ड को पकड़ने का मकसद यह है कि सोशल मीडिया पर उसका जिक्र किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि स्वेटर पहनी तालिबात असातिज़ा की वीडियो वायरल करके ये कहा जा रहा है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। क्या लाहौर का मौसम ऐसा है कि तालिबात ने स्वेटर पहने हों? ये आ गया कॉलेज का इंतजामिया का मौक़िफ़। अब आ जाते हैं सीसीटीवी फुटेज का मामला, ये क्या है? और ये सारी कहानी इस फुटेज के आसपास घूमेगी और यहीं से ही हक़ाइक़ आश्कार होंगे। सोशल मीडिया पर आने वाली इत्तलात में ये दावा किया गया कि कॉलेज की इंतजामिया ने मुबैना रेप का शिकार होने वाली तालिबा और उस हाल की जो सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद मिटा दिए ताकि इस मामले को दबाया जा सके। इस बात को मज़ीद तक़वीत उस वक्त मिली जब पीर को पंजाब काबीना में स्कूल एजुकेशन के वजीर सिकंदर याद से मनसूब एक ऐसा बयान सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा जिसमें मुबैना तौर पर कहा गया था कि कॉलेज ने गुज़िश्ता चंद रोज़ की सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। लाहौर पुलिस के तर्जुमान ने BBC को बताया कि पुलिस ने कॉलेज की गुज़िश्ता एक माह की तमाम सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जो इस वक्त तहकीकात का हिस्सा है। ASP डिफेंस शहर बानो नकवी ने BBC से बात करते हुए कहा कि पुलिस के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जो इसकी बात की तरफ इशारा करते हों कि वाक़या को दबाने के लिए शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई। उनके मुताबिक पुलिस के पास तमाम तरह सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो कि पब्लिक स्क्रूटनी के लिए भी मौजूद है। अब ये सीसीटीवी फुटेज ज़ाहिर सी बात है पुलिस ने अभी तक आवाम के सामने या तलबा के सामने नहीं रखी है। इस वजह से इस बात का खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि वो सीसीटीवी फुटेज मज़कूरा दिन की गायब कर दी गई है और अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए तो इससे तमाम तरह हक़ाइक़ आश्कार हो जाएंगे और तलबा की तरफ से ये बात भी सामने आ रही है कि इसमें सिर्फ गार्ड या वैन ड्राइवर मुलव्वस नहीं बल्कि कॉलेज की इंतजामिया के आला काम भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं। अब तक ये तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, इस हवाले से आपको बता दूँ FIA ने तस्दीक किया कि उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल की दरख्वास्त और मामले की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। एक बयान में FIA के तर्जुमान का कहना था तहकीकाती टीम सोशल मीडिया फॉर्म्स पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने और अमन अमान की सूरत हाल पैदा करने के जुर्म में मुलव्वस अनासर की शनाख्त करेगी और उन्हें सजा देगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला जो पंजाब मरियम नवाज ने इस केस की मजीद तहकीकात के लिए एक 7 रुकनी आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी थी। हुकूमत पंजाब की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से उनके घर पर 3 घंटे मुलाकात मंगल को 36 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। तालबा और वालिदैन ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दी है। वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी ने मंगल को सारा दिन इसी केस की इंक्वायरी में गुजारा। सिविल सेक्रेटेरिएट में आला सतही कमेटी का इजलास हुआ जिसमें तमाम अवामिल का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। कमेटी ने DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आरिफ चौधरी, प्रिंसिपल कॉलेज डॉक्टर ताहिर एजाज और कुछ तलबा और जो लड़की के वालिदैन और उसके अलावा हस्पताल इंतज़ामिया मुख्तलिफ जो लोग जो भी उनको मैसर थे, ख़ास करके ASP गुलबर्ग शाहरुख खान, सिक्योरिटी इंचार्ज पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10, रेस्क्यू ऑफिसर शाहिद और 28 तालिबों के इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर आला पंजाब की बनाई गई हाई पावर कमेटी सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की सरबराही में मुतासरा तालबा के घर पहुंची और वालिदैन का बयान भी रिकॉर्ड किया। अब सोशल मीडिया में ज्यादती के वाक़े से जो जोड़ी जाने वाली फर्स्ट ईयर की तालबा और उसके वालिदैन ने अपने बयान में कहा कि बच्ची 2 अक्टूबर को घर में बेड पर से गिरी। यहाँ तजाद है थोड़ा सा। जो वीडियो शहर बानो नकवी ने अपने 2 लड़की के चचा के साथ रिकॉर्ड करवाई थी उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है जिससे ज़ाहिर सी बात है सवालात बनते हैं। अब ये कह रहे हैं वालदा इस इंक्वायरी कमेटी के सामने कि 2 अक्टूबर को घर में बेड से गिरी, जिसके बाद पहले जनरल अस्पताल, उसके बाद 3 अक्टूबर को कैंट में मौजूद ब्रेन एंड स्पाइन क्लिनिक के डॉक्टर साबर हुसैन से इलाज करवाया। बाद अजान 4 अक्टूबर को मॉडल टाउन लाहौर में इत्तेफाक अस्पताल से इलाज शुरू करवाया। सांस की तकलीफ के बाद बच्ची ICU में भी रही और 11 अक्टूबर को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। याद रहे कि मुतासरा बच्ची 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कॉलेज से बाकायदा छुट्टी पर रही और इस दौरान उसका नाम प्रोपेगेंडा के तहत ज्यादती के झूठे मुकदमे से जोड़ा गया। अब ये जो बच्ची है इसके गिर्द सारी कहानी घूम रही है। बेड से गिरने के बाद अगर कमर में इतनी शदीद चोट आई कि ICU में चली गई तो ये बड़ा अहम सवाल है कि इतना कोई ऊंचा बेड तो होता नहीं और यहीं से वो सवालात पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से तलबा न सिर्फ मुश्ताइल हैं बल्कि वो अपने सवालात उठा रहे हैं। मुतासरा तालबा और उसके वालिदैन ने वाज़ेह किया कि उनके साथ ज्यादती का कोई वाक़या पेश नहीं आया और सोशल मीडिया पर मुसलसल झूठ फैलाया जा रहा है। तो अब जो ये वालिदैन को उकसाया गया, मेरे ख्याल में ये यहाँ से फिर एक और सवाल पैदा होता है कि पंजाब कॉलेज की तालबा के साथ मुंसलिक मन गढ़ंत वीडियो के वाक़े का मुकदमा डिफेंस जो A थाने में दर्ज कर लिया गया है। वीडियो से ख़ानदान की इसमें वो फिर उस मुतासरा तालबा के ख़ानदान को इस्तेमाल किया गया और वो जो वीडियो फैलाई जा रही थी उससे मुंसलिक ख़ानदान को
درخواست دلوائی گئی جس میں کہا گیا کہ ویڈیو سے خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق کہ ان سے ان کو ذہنی اذیت پہنچی ہے اس ویڈیو سے، اور ویڈیو محض بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعے سے طلبہ اور عوام الناس کو حکومتی اداروں کے خلاف سوچی سمجھی سازش کے تحت بھٹکایا گیا، اشتعال دلوا کر احتجاج کرنے پر مجبور کیا گیا، جس سے مشتعل افراد نے جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کی اور واقعے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ لہذا اس واقعے کا مقدمہ تھانہ ڈیفنس میں درج کر لیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ نہ کالج کے خلاف ہوا ہے، نہ پولیس کے خلاف ہوا ہے، نہ سیکیورٹی گارڈ کے خلاف ہوا ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پھیلانے کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت سارے طلباء جو اس مظاہرے میں ایکٹیو تھے انہیں گرفتار کر کے ان ساروں کو اس میں ٹھونسا جائے گا، اور ان پہ اس مقدمے کی بنیاد پر مزید مقدمات بنائے جائیں گے اور پھر اعترافی بیانات سامنے لائے جائیں گے۔ تو دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، جس کو کالج انتظامیہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، اپنے سیاسی، صحافتی اور کاروباری اثر و رسوخ کی وجہ سے استعمال کرتے ہوئے وہ اس معاملے کو دبا رہے ہیں، اور وہ میڈیا تک حقائق کو پہنچانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور یہ واقعے کو وہ اس وقت تک وہ اس پہ پردہ ڈالنے میں کامیاب رہے۔ آپ کو یہ بھی پتا چلوں کہ 2012 میں اسی گروپ آف کالج کے الحمرہ آرٹ کونسل میں ہونے والے کنسرٹ کے دوران بھگدڑ مچنے سے 3 بچیاں جان کی بازی ہار گئی تھی۔ پولیس نے اس معاملے کا مقدمہ بھی اس وقت درج کیا تھا، مگر اس مقدمے کا انجام کیا ہوا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔